السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز طلباء و طلبات، آج جو ہمارے پاس عنوان ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن سال اول کی غزل نمبر 2 جو فراق گورکھپوری کی ہے۔ اور بیٹا فراق گورکھپوری کی غزل میں جو نصاب کے شامل اشعار ہیں وہ 7 ہیں۔ بیٹا میں نے یہاں پہ لکھا فراق گورکھپوری کی تاریخ پیدائش اور وفات 1896 میں وہ پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ بیٹا یہاں پہ لکھا رگو پتی سہائے ان کا نام تھا اور فراق تخلص کرتے تھے۔ پھر بیٹا ان کے والد جو تھے وکیل تھے، خیر خود فراق گورکھپوری بھی اعلیٰ تعلیم پائی انہوں نے، انگلش میں انہوں نے ماسٹر کیا۔ اور بیٹا اگر ہم دیکھیں نظم ربائی اور غزلوں پر، نظم ربائی غزلیں سبھی پر انہوں نے اپنی طبع آزمائی کی، اور اگر خاص ان کو شہرت حاصل ہے تو وہ غزلوں میں ہے۔ تشبیہات و استعارہ ان کی شاعری میں کافی استعمال ہوئے ہیں۔ بیٹا میں نصاب کی جو غزل ہے اس کا پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ہم بیٹا دیکھتے ہیں تو سر میں سودا بھی نہیں کہ میرے سر میں اب عشق کی جنونی کیفیت یا دیوانگی نہیں رہی، یعنی کہ ایک زمانے میں تھی اب نہیں، اور پھر دل میں تمنا بھی نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے پہلے تمنا تھی اب نہیں۔ ہم تو اس کا موازنہ کرتے ہیں، پہلے تھا اب نہیں، عشق پہلے تھا اب نہیں، محبت پہلے تھی اب نہیں، جنونی کیفیت پہلے تھی اب نہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ محبوب جو اردو غزل کا سنگ دل واقع ہے، اس کی سنگ دلی اور روز روز نت نئے ظلم و ستم تاہم شاعر کنارہ کشی کر رہا ہے۔ اب میں تیرے بارے میں نہیں سوچتا، اب تمہارے بارے میں میرے دل میں تمنا نہیں ہے، اب تمہارے بارے میں میرے اوپر عشق کا بھوت سوار نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مصرے میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں، میں نے تجھ سے لا تعلقی اختیار کر لی ہے، قطع تعلق ہو چکا ہوں، لیکن بھروسہ بھی نہیں۔ کیا پتا پھر تیرے در پہ آ جاؤں، کیا پتا پھر تیرے عشق میں کود جاؤں۔ کودا ہوا ہے لگتا ہے، یہ اوپر اوپر کی باتیں کی پہلے مصرے میں، بٹا سمجھتے ہیں نا اوپر اوپر والی بات کی ہے، دل میں جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ تو اوپر والی بات کی تھی اس نے کہ میرے سر میں سودا نہیں، دل میں تمنا نہیں، اور بھائی اصل میں یہ دوسرے مصرے میں حقیقت واضح کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں، میں نے تجھ سے لا تعلقی اختیار کی ہے، لیکن مجھے اس عشق پر بھروسہ نہیں ہے کہ پھر سے میں اپنے سر میں سودا دیوانگی کا عشق کا جنون ڈال دوں اور میرے دل میں تیری حسرت۔ بھائی حسرت ہے، وہ چنگاری جل رہی ہے۔ پہلے مصرے میں زبان کے اور جذبات کے الفاظ ہیں، دوسرے مصرے میں سمجھوتا ہے، خیال دوبارہ دیکھا ہے کیا ہو سکتا ہے، تو پتہ چلا عشق میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ پھر محبوب کے در پہ جاؤں گا، پھر ذلیل ہوں گا، پھر رسوائی حاصل کروں گا، کیونکہ یہ عشق ہے، یہ کب باز رہنے دیتا ہے اس کو۔ اوکے بچوں، میں نے یہاں پر مفہوم اس کا لکھا ہوا ہے، میرے سر میں عشق کی دیوانگی باقی نہیں رہی اور دل میں تیری آرزو بھی نہیں، لیکن ترک محبت میں بھی خود پر بھروسہ نہیں کہ کب جذبہ عشق بیدار ہو جائے، کب یہ جذبہ عشق بیدار ہو جائے۔ میں نے تو وقتی طور پر اپنے سر سے جنونی کیفیت، جنونی جذبہ، عشق کی کیفیت، دیوانگی کی کیفیت کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ جذبہ کب بیدار ہو جائے۔ تو یہ باتیں یہاں پر اس پہلے شعر میں کی گئی۔ اور بیٹا ہم اس کے امدادی شعر، میں نے 4-5 شعر لکھے ہوئے، آپ لوگوں نے ظاہر ہے ان میں سے کسی ایک کو، کسی بچے کو یہ پسند آئے گا، کسی کو یہ پسند آئے گا، تاہم 2-3 شعر آپ سب کو آنے چاہیے۔
بورڈ پہ جگہ ہوتی تو اور بھی بہت سارے لکھے جا سکتے ہیں. تو بیٹا شعر ہے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش والے، لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بجے. عشق پر زور نہیں چلتا، یہاں پر بھی زور نہیں چل رہا ہے اس کا. اور یہ وہ آتش ہے، یہ وہ آگ ہے والے کہ جو لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بجے. اور پھر دوسرا شعر ہے، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. بندہ دل سے نہ بدعا کسی کو دے یا دعا نہ کرے، زبان سے دعائیں نکلتی ہے اس میں اثر نہیں ہوتا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہاں پر ہے، سر میں سودا نہیں، دل میں تمنا نہیں. یہی سیم اس طرح ہے اس کا بھی. زندگی کیا ہے، موت کا بھروسہ نہیں. ایک شعر ہے، پر کے محبت کا بھروسہ کیا، دل کے زخموں پہ گواہ کیا. دل کے زخم نظر نہیں آتے، یہ دل کی چنگاری ہے، یہ عشق یہ نظر نہیں آتا. پہلے مصرے میں اس نے کہا میرے سر میں سودا نہیں ہے اور دل میں تمنا نہیں ہے. دوسرے میں کہا کہ اس ترک محبت کا بھروسہ نہیں ہے. ہم پھنسے ہوئے. اوکے بچوں، ہمارے پاس جو دوسرا شعر ہے فراق گورکھپوری کی غزل کا، بیٹا کہتا ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. بیٹا یاد رکھنا، غزل کے اشعار معنی بدلتے رہتے ہیں، باتیں بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. یہاں پہ شاعر نے تو یہ کہا کہ اے محبوب میں تجھ سے لا تعلقی کر چکا ہوں، مجھے تیری یاد نہیں آتی. بڑا سما گزر جاتا ہے، بڑا زمانہ گزر جاتا ہے کہ مجھے تیری یاد نہیں آتی. اور پھر دوسرے مصرے میں کہا کہ اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، تجھے میں ایک پل کے لیے نہیں بھولا. حقیقت تو یہ ہے کہ میں تجھے ایک پل کے لیے نہیں بھولا. تو بڑا مفہوم یہاں پہ لکھا، اے محبوب ایک مدت گزر گئی کہ تیرا تذکرہ نہیں کیا، میں تیری باتیں نہیں کرتا. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، میں تیری باتیں نہیں کرتا، محفل میں تیرا تذکرہ نہیں کرتا، اپنی ذات میں ڈوب کر تیرا خیال نہیں لاتا، ذکر نہیں کرتا. اور ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تجھے بھول گئے. ارے یہ تو نہیں ہے کہ میں تجھے بھول چکا ہوں. ہم تو تجھے اپنے نس، تو ہماری نس نس میں سمایا ہوا ہے. اور کچھ یہاں پر میں نے شعر لکھے ہوئے، اس کے بھی 4. بلاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بلاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں. الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے تو اکثر یاد آتے. بڑا یہ 2 شعر تھے، ایک ہی غزل کے ہیں. تو یہاں پر ہم نے لکھا، ہم کو بھولنا تو آیا پر وہ زخم کہاں. ہم کو بھولنا تو آیا پر وہ زخم کہاں، تو تیری یاد کے باندھے ہوئے ہیں جہاں. ارے تیری یادوں کے میرے دل میں ایک جہاں آباد ہے. تیری یادیں میرے لیے ایک طوفان بنی ہوئی ہیں. اور کب کہا، یہاں تو کہا اس نے ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی تھا. پھر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بھولے تجھے کب. آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوائے کو مٹاتی چلی گئی. بہت سارے شعر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس ایسے، لکھی جاؤ، بیچ میں امدادی تشریح اس کی کرنی ہے، باقی شعر لکھتے جائیں، 2 لکھیں، 3 لکھیں، 4 لکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور بیٹا غزل نمبر 1 یعنی فراق گورکھپوری کی غزل کا شعر نمبر 3 ہے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا. ہائے ہائے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا. آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں. بیٹا شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے
پہلی بات تو یہ ہے کہ محبوب سنگ ستم گر واقع ہے، سنگ دل ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اس کا یہ شیوا ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ وہ روز روز نئے نت نئے تجربات میری جان پر کرتا ہے، نئے نئے ظلم مجھ پر ڈالتا ہے۔ لیکن آج محبوب نے انتہا کر، آج اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی، آج اس نے جبر کی انتہا کر دی۔ اور کیا آج ہی خاطر بیمار شکیبات بھی نہیں، آج میرے اندر صبر کا پیمانہ ہے، آج میں کرب میں مبتلا ہوں، آج میں درد میں مبتلا ہوں، آج مجھے محبوب کے سہارے کی ضرورت ہے، آج اس کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ لیکن آج محبوب نے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں اب پہلے سے بھی زیادہ غصہ نظر آتا ہے۔ اور شاعر ادھر کیا ہے، انتہائی نازک صورتحال میں ہے، آج اس کو محبوب کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں پہلے سے ہے، سوا کا مطلب ہے کہیں زیادہ ہو جانا، آج ان کی آنکھوں میں غفلت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور دوسری طرف میری حالت انتہائی دردناک ہے، اور مجھے صبر برداشت کا میرے اندر مادہ نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا محبوب سہارا دے، اس کی ہمدردی ملے۔ لیکن آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ستمگر ہے، آج وہ پہلے سے زیادہ بھی کیا نظر آتا ہے کہ لاپرواہ نظر آتا ہے۔ اس عالم میں کیا ہوگا، تو اس میں کچھ میں نے اس کے حوالے سے اشعار بھی لکھے ہوئے، بلکہ یہاں پر ہے کہ آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت دکھائی دے رہی ہے، اور آج مجھ عشق بیمار کو تسلی دینے والا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، آج مجھے تسلی دینے کے لیے بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ کاش آج یہاں پر کسی کی ضرورت نہیں ہے، عاشق کو ہے ہمیشہ محبوب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تسلی دے، وہ اس کا سہارا بنے۔ تاہم اس کے امدادی شاہ دیکھتے ہیں کہ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، جلد از جلد دل بیمار میر کی خبر لو، کیا بھروسہ یار، کیا تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، تک جلد از جلد میر جگر سوختہ جس کا دل جلا ہوا ہے، انتہائی کرب درد میں ہے، بستر مرگ پر ہے، اور جس طرح رات بھر شمع جلتی رہتی ہے، صبح کے بعد وہ بجھنے کے قریب ہوتی ہے، تو میں بھی بجھنے والا ہوں، میری خبر لو، تو ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہی ہے کہ اے محبوب تو میری خبر لے۔ خبر دو طرح سے لی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا تیری خبر لوں، ماروں گا پیٹوں گا، نہیں، خبر لے، عیادت کرو۔ اچھا ایک شعر ہے کہ اچھا بیٹا یہ 3 شعر میں نے ایک ہی اس میں لکھے ہوئے، سطر میں لکھے ہوئے، چھوٹے تھے تو جگہ کم تھی اس لیے زیادہ شعر تھے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے، یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا، یہ یعنی کہ یہیں پہ کمپلیٹ ہے۔ ایک ہے چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا، میرے دل کا جو چارہ ہے راج ہے محبوب تیرا دیدار ہے، تیرا درشن ہے، لیکن تیری قربت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محبوب نے قربت دکھانی نہیں ہے، قربت دکھانی نہیں، اور اس کو تیرے سوا صبر ملنا نہیں۔ ایک شعر ہے کہ تم غافل ہو اپنی ذات سے، لیکن ہم نے دل کو تمہارا ٹھکانہ کر دیا ہے۔ ایک شعر ہے بیٹا، وہ غفلت میں رہے اور ہم انتظار کرتے رہے، وہ غفلت میں رہے اور ہم انتظار کرتے رہے، ہر سانس کے ساتھ میں پکارا کرتے رہے۔ ایک شعر ہے غفلت میں وہ تھے یا قسمت ہماری خراب، غفلت میں وہ تھے یا قسمت ہماری خراب، چاہا جسے دل سے وہی ہوا بے حساب، بے حساب یعنی کہ جو ہاتھ پہ آنے والا تھا۔ تو بیٹا یہاں پر یہ ہمارے اشعار تھے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت سارے شعر و شاعری اس کے حوالے سے آتی ہوگی، اگر کوئی بہت اچھا شعر ہے تو آپ شعر کا نمبرنگ لکھ کر وہاں پہ لکھ لیا کریں، مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے ہمیں بھی۔ تو بیٹا انشاءاللہ جو دوسرا لیکچر ہوگا میں کوشش کروں گا
اس میں تعارف نہیں ہوگا، اس میں 4 ہی شعر ہم ڈال کر آپ کا ٹاپک کمپلیٹ کر دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔